بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں جی ان کو سارٹ آؤٹ کرنے جا رہی ہے منسٹری, اور اگر میں یہ کہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ان کو سارٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب یعنی کہ شہباز شریف صاحب اس میں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو, تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا. اس میں چاہے ڈرائب کا سسٹم ہو جو کہ بہت ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, کوئی بھی چیز لسٹ کرانے کے لیے کوئی چیز لسٹ وہاں پہ ہونی ہو تو اس میں 1.5 سال لگ جاتے ہیں, لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے دنوں میں مینیج ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. UMR سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے جی. پاپولیشن کا جو والکینو ہے جو کہ پھٹ چکا ہے اس کو کیسے کیٹر کیا جائے گا اس پہ بھی میں بات کروں گا, اور صحت سہولت کارڈ وہ بھی آ رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ 21 تاریخ کو تو 21 کمنگ 21 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں وزیر اعظم اس میں جناب افتتاح کریں گے. اور ڈریپ والا جو ایشو ہے جہاں پہ 1.5 سال لگ جاتے تھے وہ 15 سے 20 دن میں حل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں میں جاننا چاہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب سے, فیڈرل منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں اتنے مختصر سے عرصے میں ہو نہیں سکتا تھا. اللہ ہیڈ بن کائن. میں تو پورا اس میں جیسے کہ کنزیوم ہو گیا ہوں اس میں, کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے یہ والا کام پہلے کبھی کیا نہیں. میری لائف میں جتنے بھی تجربات ہوئے وہ یہ بالکل مختلف. تو مجھے اس کو جاننے میں, مجھے اس کو سمجھنے میں, مجھے اس کی اپنے ویژن کو کریٹ کرنے میں, اس کے پروز اینڈ کون سمجھنے میں, اس کے ریئل ایشو سمجھنے میں, اور پھر وے فارورڈ نکالنے میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے تو ابھی یہ جب تک جو ہے وہ سارا ہے تو اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو بٹ الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جس کا ہم نے جو ہے حل نکالا ہے, جس کا وے فارورڈ نکالا ہے, اس کو سمجھا ہے. تو ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ویدر اٹس سک کیئر منسٹری اور اٹس این ہیلتھ کیئر, دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ نارملی آپ ہیلتھ کے لیے کہتے ہیں کہ اٹس این ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن اور ہیلتھ کیئر منسٹری اور ہیلتھ کیئر. رانا مبشر بھائی اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیمار کو بیمار پڑنے سے بچائیں, دیٹ از ہیلتھ کیئر. ہم تو یہاں پر بیمار کو بیمار پڑنے سے نہیں بچا رہے, ہم تو اپنے اسپتالوں میں بیماروں کا علاج, بیماروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پہلے انوائرمنٹ, پوری انوائرمنٹ اس کو بیمار کرے, وہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی بیماریاں اپنے اوپر لگائے اور پھر بعد میں ہمارے پاس آ جائے. تو آئی کال اٹ اٹس اے سک کیئر منسٹری, ناٹ این ہیلتھ کیئر منسٹری. اب اس سک کیئر کو ہیلتھ کیئر میں کنورٹ کرنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بہت عام سا جملہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, وچ از رائٹ. اور پریونشن تو اور کہتے ہیں کہ جی 68% ڈیزیز آپ کی جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے, یعنی کہ اگر آپ پینے کا صرف صاف پانی پئیں تو ملک میں 68% بیماریاں بیمار ہوں ہی نہ. یعنی کہ ابھی آج کا جو برڈن ہے تمام ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن کے اوپر, ہسپتالوں کے اوپر, پرائیویٹ اینڈ پبلک بوتھ, اگر لوگوں کو صرف پینے کا صاف پانی دے دیا جائے تو 68% لوگ رش اس میں سے کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کمپلیکیٹ نہیں ہوں گی دوائیں. اب اس کی اگر آپ تھوڑی سی ایک نظر ڈالیں کہ بھئی ہمارے یہاں پینے کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ جو ٹاپ پہ جو سب سے پہلا گھر ہے نا گلگت بلتستان کا, وہ اپنے سیویج کو جب فلش کرتا ہے تو وہ سیویج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کے پانی میں آ کر ملتا ہے, کیونکہ سیویج ٹریٹمنٹ کا کوئی آپ کا نظام ہی نہیں ہے. پورے ملک میں ہمارے ایز اے قومی دماغ میں ہمیں یہ چپ ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ سیویج کے پانی کو بھی ٹریٹ کر کے آگے جو ہے وہ ڈسچارج کرنا بھی کوئی چیز ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سارا پانی کنٹامنیٹڈ ہے, آپ کا پانی کو اور ہم کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیزز جو ہے وہ ہیں واٹر بورن ڈیزیز. تو آپ امیجن کریں, تو یہ تو ہسپتال سے باہر کا کام ہے نا سارا. ہمارا کام تو شروع ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر. تو میں اس والی بات کو سمجھا ہوں کہ ہمارا سسٹم تو کولیپس کر گیا.
یہ نظام جو ہے وہ ہیلتھ کا یہ نظام جو ہے کولیپس کرے، کیونکہ ہماری پریونشن کے اوپر جو ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے. اور پریونشن کے لیے صرف ہیلتھ منسٹری نہیں، سارے آرگنس کو، پروونشل، لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سب کو کوئی پینے کا پانی صاف دے گا، کوئی اس کو ٹریٹ صحیح کرے گا، کوئی سالڈ ویسٹ صحیح کلیکٹ کرے گا، جب جا کر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں یہ کولیپس کر گیا. تو میں اس والی بات کو اجاگر کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج کی کنڈیشن میں ہر گلی کے کونے پہ بھی آپ ہاسپٹل بنا لیں گے، وہ ہاسپٹل پہلے دن ہی آبسلیٹ ہو جائے گا. کیونکہ جس حساب سے آپ مریض بنا رہے ہیں، جس حساب سے سب سے پہلے تو آپ جس حساب سے اپنی ہماری پاپولیشن گروتھ ہے، جتنی بڑی تعداد میں ہم جو ہے وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، پھر ہم اسے جو ہے گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں، پھر ہم اسے پولیو لگا رہے ہیں، کینسر لگا رہے ہیں، کڈنی فیلئر کروا رہے ہیں، اور اس کو ہیپاٹائٹس بی، اے، بی، سی لگا رہے ہیں، اینڈ یو نیم اینی ڈیزیز، ہم جو ہے اس میں نمبر 1 ہیں. پھر اس کے بعد ہم اسے ہسپتال میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں تو آپ کے ہاسپٹل سارے کولیپس ہیں. آپ غریب آدمی جو ہے وہ تو پہنچ نہیں سکتا، ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا، جائے گا تو 8 گھنٹے اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ نظام پورا کولیپس ہو. تو اس کو رک کر، سمجھ کر، اس سک کیئر نظام کو ہیلتھ کیئر نظام میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی ہم نے ابتدا کر دی ہے، کوششیں کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس میرے پاس کوئی سرپرائز نہیں ہے ابھی. وی آر ویری کلیئر کہ ہم کیا تھے، کیا ہمیں ہونا ہے، اور ہمیں اس کے آگے ہمیں کہاں جانا ہے. اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں. سو آپ کا فوکس جو ہے پریونشن پہ ہے. پریونشن پہ. اچھا، وین اٹ کمس ٹو لائک ہاسپٹلس، سو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم؟ اس میں آپ نے کیا کیا؟ بیسکلی ہاسپٹلس تو بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ یہی ہیں. یہاں پہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے گرین فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، جو اور ہمارے ابھی ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایک ایسا ماڈل کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس نئے نظام کو روشناس کرا سکیں. کیونکہ جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہے آج ان ہاسپٹلوں میں، وہی پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. آپ کو ایک نیا نظام انٹروڈیوس کرانا ہے، نئی چیز انٹروڈیوس کرانی ہے، جس سے آپ کی آج کی جو کارکردگی ہے اس کی ایفیشنسی بڑھے. پھر ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دیکھیں کہ 70% لوگ جو ہے وہ ٹرشری کیئر میں، جو جیسے پیمس ہسپتال ہے اس کو ٹرشری کیئر کہتے ہیں، کیا ہاسپٹل ہے وہ، 70% لوگ ٹرشری کیئر میں وہ جا رہے ہیں جن کو وہاں پر ہونا نہیں چاہیے، جن کو وہاں جانا نہیں چاہیے. ان کو پرائمری کیئر یا سیکنڈری کیئر میں جائے، جو آپ کے بی ایچ یوز ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کو بی پی چیک کرانا ہے تو اس کو ٹرشری کیئر میں جانے کی ضرورت ہے. ہاں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا نہ خواستہ، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ٹرشری کیئر میں جائے گا نا. لیکن 70% آج جو لوگ ٹرشری کیئر میں ہیں ان کو وہاں پر ایٹ دا فرسٹ پلیس وہاں ہونا نہیں چاہیے. وہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر سے جو سفر شروع کر کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، ان کو راستے میں کوئی بی ایچ یو نہیں مل رہا، ان کو کوئی پرائمری کیئر نہیں مل رہا. تو آل اینڈڈ اپ ہٹنگ دا ٹرشری کیئر، بوجھ وہاں پڑ رہا ہے. تو اب ٹرشری کیئر تو وہ ابل رہا ہے لوگوں سے. بالکل وہاں پہ جائیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ابھی پبلک کا جلسہ ختم ہوا ہے، کوئی پولیٹیکل جلسہ ختم ہوا ہے. لوگ ہی لوگ ہیں. جس ڈاکٹر کو اپنے 35 یا 40 ڈاکٹر مریض دیکھتے ہیں، وہ 250 مریض دیکھ رہا ہے. تو نہ مریض سیٹسفائیڈ ہے، نہ ڈاکٹر سیٹسفائیڈ ہے. تو یہ کولیپ. تو ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے بی ایچ یوز کو بہت اسٹرانگ کرنے جا رہے ہیں. ہم ڈی کنجسٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے اسپتالوں کو، ٹرشری کیئر کے اسپتالوں کو، اور ہم بی ایچ یوز کو بہت اسٹرانگ کرنے جا رہے ہیں نظام کے تحت، کہ بندے کو جو 70% لوگوں کا علاج وہیں ہو جائے، اس کو ڈے کیئر ہاسپٹل میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. سب لوگوں کو جا کر پمس ہسپتال یا جو ہے وہ پولی کلینک یا XYZ ہاسپٹل میں وہی لوگ آئیں جن کو وہاں آنے کی ضرورت ہے. لائک سیریسلی سک نہیں، ناٹ اونلی سک، کہ ان کی سکنس کا لیول ڈفرنٹ ہو نا. بھائی سک تو ایک وہ آدمی جس کا بی پی جو ہے اس کو چیک کرنا، اس کو اس کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ بڑھ گئی ہے. پرائمری کیئر جو بی ایچ یوز میں آپ وہاں پہ کریں گے، تاکہ یہ لوگ جو یہاں آ کر کراؤڈڈ ہو رہے ہیں، اور یہاں پر صرف ٹرشری. اور وہ پھر ہم آگے چل کے اس کو ریفرل سسٹم بھی، کہ وہاں پر ٹرشری کیئر میں آپ دنیا میں کہیں جائیں، ٹرشری کیئر میں بغیر جو ہے وہ آپ کے جی پی، جو آپ کا جو جی پی ہوتا ہے، اس کے لیٹر کے بغیر آپ کو کوئی انٹرٹین ہی نہیں کرے گا. تو وہ ریفرل سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ کے بی ایچ یو میں یہ پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی اب اس کی جو کنڈیشن ہے اس کا علاج اب ٹرشری کیئر میں اس کو ریفر کر دے، تو اس کے ریفرل لیٹرز کو لے کر آئے وہاں پہ لوگ. جیسے انگلینڈ میں ہے، جی تمام جگہوں پہ، جیسے انگلینڈ میں بھی ہے، جہاں پہ آپ جاتے ہیں جو بھی پرابلم ہو پہلے جی پی کے پاس جاتے ہیں. جی پی آپ کو ریفر کرے گا آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس، تو پھر آپ جائیں گے. ادروائز اسٹریٹ اوے آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس واک ان نہیں کر سکتے. تو آپ وہ نظام جی ایگزیکٹلی دنیا بھر میں یہی ہے، تاکہ وہ سیگریگیٹ ہو جائے.
ٹھیک. اس کے لیے آپ کو اپنے BHUs کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسلام آباد میں 30 کے قریب BHUs ہیں. اچھا. ہم اس کی جو ہے وہ پوری ریویمپنگ کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ہم اس کو جو ہے وہ بہت اسٹرینتھن کریں گے کہ اب لوگوں کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ ہی, ان کے گھر کے قریب ہی جو ان کا جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, وہیں پر ان کو جو ہے وہ یہ تمام جو اس کو 70% 80% جو علاج ہے وہ ان کا وہیں ہو جائے. ٹھیک. اچھا, ایک اور بڑا ایشو ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن کا آپ نے بڑا اس پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پاپولیشن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے, اور اس کو آپ کیسے, مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو ختم کیسے کر سکتے اس کی گروتھ کو, لیکن کیسے اس کو ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. ایجوکیشن سے تو کئی دفعہ یہاں پہ کیمپینز چلی, ایجوکیٹ لوگ ایز سچ ہوتے نہیں ہیں. آپ کو بالکل بہت بہت محتاط ہو کر یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ رانا مبشر صاحب, اگر اس پاکستان کی قوم نے اور ہم نے اس پاپولیشن کو ایڈریس نہیں کیا تو ہمیں جو ہے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ دین ریلیکس, wait for the disaster, which we are already in a disaster right now, in a mode of disaster, but ہمیں جو وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. سارے نمبرز آپ کے فارغ ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ والی بات؟ 2.5% ہماری جو 2.25% ہماری جو ہے گروتھ ہے, اور ہماری جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہے 3.6, یعنی کہ ایک ماں ہمارے یہاں 3.6 جو ہے وہ بچوں کو کی ولادت کو جنم دے رہی ہیں. ٹھیک. اب یہ 3.6 ہے فرٹیلٹی ریٹ, یہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک. پورے ریجن میں, اور دنیا کے میں سب سے زیادہ ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ جو ترقی کر رہا ہے یا کر چکا ہے, جب تک اس نے اپنی فرٹیلٹی ریٹ کو 2 پہ لے کر نہیں آئے ہیں, 2 پہ لے کر نہیں آئے, جب تک آپ ترقی کر نہیں سکتے, آپ کی وائبلٹی بنے گی ہی نہیں. میں آپ کو سب ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو کہ میں آج ہم ایک نیوزی لینڈ جتنی پاپولیشن ہر سال ایڈ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ. پورا ایک ملک ہے نیوزی لینڈ, 5.3 ملین, ہم 6.13 ملین پاپولیشن ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ سے بڑی, سے نیوزی لینڈ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نیوزی لینڈ آسان ملک ہے. ادروائز جو ملک ہم سے جو جس کو ابھی ہم نے پیچھے چھوڑا ہے لاسٹ ایئر, وہ ہے ایل سیلویڈور. ٹھیک. which has got the population of 6.09 ملین, اور ہم 6.13 ملین, 61 لاکھ, تقریباً 61.5 لاکھ لوگ بچے ہم ہر سال نئے اس ملک میں جو کہ ایک میں ایڈ کر رہے ہیں, جو کہ ایک نیوزی لینڈ کی پاپولیشن سے بڑی پاپولیشن. اچھا بھائی, اگر آپ کا انفراسٹرکچر اس کو کوپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, بڑی بات نہیں تھی, لیکن کہیں نہیں ہے دنیا میں, یہاں بھی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, 2.62 کروڑ بچے آج آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں, جن کی ایج اسکول جانے کی. آپ کی 1 سے لے کر 12 سال کی عمر میں کے بچوں میں جو سٹنٹڈ گروتھ ہے وہ 44% ہے. اچھا. جسٹ امیجن 44% آف یور چائلڈ آر اسٹنٹڈ. دیٹ مینس کہ وہ معاشرے کے لیے ایک لائبلٹی ہے, اس گھر کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, آپ اس قوم کے لیے, کہ ان بچوں کو آپ نے پالنا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کا دماغ نہیں بڑھ رہا, ان کا جسم نہیں بڑھ رہا, ان کے یہ ہو گئی. آپ کو ہر سال 6,80,000 ٹیچرز اپوائنٹ کرنے, آپ کو ہر سال تقریباً 80,000 اسکول کھولنے, 80,000 اسکول کھولنے, آپ کو 6.5 کروڑ نوکری دینی ہر سال. 6.5 کیا کریں گے؟ یہ ایسی طرح ہے, اس کو کنکلوڈ اگر کہوں کہ میں ایک کوئی عام آدمی, ایک 6 لوگوں کی فیملی ہے فرض کریں, 2 بیڈ روم والے گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم ہے, ایک چھوٹا سا جو مڈل کلاس کا گھر ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک کچن ہے, 2 واش روم ہیں, بیڈ لگے ہوئے ہیں, کوئی گدا نیچے بھی لگا کے سو جاتا ہے. 6 لوگ سو جاتے ہیں, روٹی مل جاتی ہے, واش روم استعمال کر لیتے ہیں, آرام سے زندگی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے. صبح آپ سو کر اٹھیں, دروازے پہ نوک ہو اور 60 لوگ گھر کے باہر کھڑے ہوں اور وہ اندر آ جائیں. صبح 60 لوگ اس 6 لوگوں کے گھروں میں انٹر ہو جائیں, اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہی رہنا ہے, یہی کھانا ہے, یہی زندگی. تو مجھے بتائیے, وہ جو 6 لوگوں کا گھر تھا, اس کا جو سکون ہے, اس کی It's going to be a situation. No, there's going to be a situation. It's going to be, I mean, all those who are living there, ان کی زندگی تو جو ہے وہ کولیپس کر گئی, کرائسس کریٹ ہوگا, اور جو بیچارے آئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ. تو آج پاکستان کی یہ والی پوزیشن ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اگر ہم نے اس کو, دنیا نے اس کو کنٹرول کیا ہے, انڈیا نے کنٹرول کر لیا, ایران نے کنٹرول کر لیا, جو ہے وہ بنگلہ دیش نے کنٹرول کر لیا.
اچھا اب اس میں جو ہے وہ آ جائیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے. ہم نے ابھی ایک کانفرنس کی جس میں ہم نے مفتی صاحبان کو بلایا اور مفتی زبیر صاحب نے اس میں اپنے آ کی پریزنٹیشن دی جس میں پلاننگ کمیشن کے منسٹر بھی آئے ہوئے تھے احسان اقبال صاحب, اور اس میں فائنانس منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, اورنگزیب صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور خورشید شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور ہمارے دوست جو ہے وہ دوست ہمارے یہاں کے ہمارے ایم این اے جو اسلام آباد کے ہیں ڈاکٹر فضل چودھری طارق فضل بھائی, وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور لوگ تھے. پھر کے پی سے جو پاپولیشن کے ایڈوائزر ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے, وہ آئے ہوئے تھے. سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں جو ہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات باقاعدہ فتووں کے ساتھ پیش کی گئی کہ اگر ماں کی زندگی کو اور بچے کی زندگی کو کوئی خطرات ہیں, اس کی پرورش میں کوئی آپ کو کوشچن ہے, آپ کو لگتا ہے, تو آپ کو پیدائش میں وقفہ دینا جائز ہے. شریعت آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ انسان کو رزق سے جوڑیں. رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں قرآن شریف, جو کہ یقیناً قرآن میں کر رکھا ہے ہر بندے کے رزق کا. لیکن اگر جو ہے اس کی پرورش میں اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کی پرورش میں نگہداشت میں کوئی کمی رہ جائے گی, انہوں نے ہمیں فتوے دکھائے, باقاعدہ دنیا بھر کے فتوے دکھائیں. اور یہاں کے تو ہمارے یہاں ہے نا بھائی, آپ اسکولوں میں نہیں بھیج پا رہے, آپ بیماریاں ان کو پینے کا صاف پانی نہیں پلا پا رہے, آپ ان کو جو ہے وہ پرورش ان کی صحیح نہیں کر پا رہے, ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, تو ہمیں تو اس کیٹیگری میں ہم آ گئے. پھر آپ کو پتہ ہے 11,000 مائیں ہر سال پاکستان میں ان کی موت ہو رہی ہے پریگنینسی کے دوران. دنیا میں یہ ریشو 0.1% نہیں ہے. آپ 11,000 بولنا آسان ہے, 11,000 آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھئی 4 لوگ 10 لوگ 20 لوگ کسی دھماکے میں کسی کلنگ میں جو ہے وہ ان کی خبر چلتی ہے تو پورا ملک سوگوار ہوتا ہے. رانا مبشر بھائی 11,000 مائیں ہر سال مر رہی ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ یہاں پر اللہ معاف کرے تو جو حالات ہے. پھر آخری اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ, تو کیا اچھا کیوں ہمیں کیا کرنا ہے, آپ کا جو NFC کا فارمولا ہے, جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ آف یور کنٹری, نیشنل فائنانس کمیشن, وہ ہے 82% جو ہے وہ ہے پاپولیشن بیس. تو اس میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کو آپ نے فارمولے کے 100 روپے ہیں, 100 تو آپ نے 4 کیٹیگریز ہیں نا فارمولے کی, ایک پاپولیشن ہے, ایک ریونیو ہے, ایک پاورٹی ہے, ایک بیکورڈنیس, اس طرح کی ہے نا. تو جو اس میں سب سے بڑا پورشن ہے وہ 82% ہے, جس کی پاپولیشن جتنی زیادہ ہوگی اس کو 82% دیں گے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کی پاپولیشن سب سے کم ہے, تو بلوچستان کو اگر پنجاب جتنے پیسے چاہیے تو اپنی آبادی پنجاب جتنی کرنی پڑے گی, وہ کر لگے ہوئے سب لوگ, سارے چھوٹے صوبے اپنی گروتھ آپ اس سینسس میں دیکھ لیں, سب نے اپنی گروتھ جو ہے بڑھائی ہے, کیونکہ ہمارا فارمولا ہی غلط ہے. آپ جب انسینٹیوز دیں گے 82% جس کی زیادہ آبادی کو سب بیویز بنائیں گے, تو کون ہے صوبہ جو اپنی آبادی کم کرے گا؟ اگر وہ آبادی کم کرے گا اس کے پیسے کم ہو جائیں گے. تو ہم نے یہ پروپوزل دی ہے کہ اس 82% کو آپ ڈیوائڈ کریں 50 اور 32 میں, کہ 50% آپ دیں پاپولیشن پہ, اور یہ جو 32% اس کا بقیہ, اس کو آپ ریورس پاپولیشن پہ ان کو انسینٹیو دیں جو صوبے اپنی آبادی کو کنٹرول کریں. آپ یہ ان کو ایز این انسینٹیو دیں, ورنہ کوئی اپنی آبادی کیوں کم کرے گا؟ وہ تو جب آبادی کم کرے گا, جو جب کنٹرول کرے گا تو وہ تو پیسے کم ملیں گے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ کاؤنٹرسیپٹیوز جو آپ کے یہاں ہیں وہاں پہ آپ اس کو 0 ٹیکس کریں تاکہ اویلیبل ہو, اور دوسری آپ لوکل پروڈکشن کے اوپر آپ جو ہے اس کو فری اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر ہم نے یہ دنیا کر چکی ہے, اور پھر آپ لوگوں کو ایسی بات کریں کیمپین میں, یہ نہ بچے کہیں کہ 2 بچے ہی اچھے, اور جو ہم پہلے سنتے چلے آ رہے ہیں بچے 2 ہی اچھے, اور وہ سب کچھ فیل ہو گیا. آپ لوگوں کو ریئلٹی بتائیں بھائی, آپ لوگوں کو ریئلٹی بتائیں, اور جو کہ جینوین بات ہے, جو کہ تو اگر ہم نے یہ پاپولیشن کنٹرول نہیں کیا, ہم نے ان کو پینے کا صاف پانی نہیں پلایا, ہم نے ٹریٹمنٹ سیوریج کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کی, اور ہم نے اس کے بعد BHUs نہیں بنائے, تو کوئی بھی آپ یہاں پر لا کر جو امریکہ کی ویلتھ لا کے لگا دیں, یورپ کی ویلتھ لا کے لگا دیں, آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی اسپتال بنا لیں گے, آپ کا ہاسپٹل پہلے دن ہی آبسلیٹ. اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بیمار پڑنا ہے تو اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں. تو آپ کو ہیلتھ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو بیمار پڑنے سے کیسے بچائیں.
نہ کہ آپ ان کا ہسپتالوں میں انتظار کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز آپ انیشیٹ کر رہے ہیں, صحت سہولت کارڈ, واٹ ایگزیکٹلی دس well, یہاں پہ تمام صوبوں میں ہے, سندھ میں نہیں ہے صحت سہولت کارڈ. ہم ایک عام آدمی کو یہ گورنمنٹ یہ دیتی ہے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کر کہ آپ صرف آپ کا صرف ٹرانسپلانٹ جو آپ کا ہوتا ہے اس بیماری کے علاوہ, کہ آپ آرگنز چینج کرنے کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری خدا نخواستہ لگتی ہے تو گورنمنٹ نے اپنے ہاسپٹل سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کو ایک جو ہے وہ آپ کو ایک صحت سہولت کارڈ جو دے رکھا ہے, آپ وہاں پر جائیں اور آپ کا ID کارڈ ہی آپ کا جو ہے وہ MR نمبر بن جائے گا, اور آپ کو وہاں پر فری آف کاسٹ 0 پیسے پہ وہ پیسے وہ لوگ جو کہ جن کو ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ علاج جو کہ ایڈمٹ کر کے ہو, آؤٹ ڈور پیشنٹس کے لیے نہیں, وہ 80% لوگ جو کہ جن کو ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے, جن کو ایڈمٹ ہو کر اپنا کوئی علاج کرانا ہے, ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ یہ والا ہے, یہ فیسلٹی ان کو سبسڈائز کرتی ہے. یہ وہ ہے جی. اچھا تو یہ چاروں صوبوں میں ہوگا؟ یہ تین صوبوں میں ہو رہا ہے, سندھ میں نہیں ہے یہ والا کام. ہم اس کے اوپر ایک اور پلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف اسلام آباد اور AJK اور گلگت بلتستان کی ٹیریٹری ہے, تو اس کو ہم ابھی کرنٹ سائٹ پہ ڈالنے جا رہے ہیں, اور دوسرا ہم ان جگہوں پہ جہاں پر یہ کام نہیں ہوا ہم وہاں پر بھی کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ اس کو کریں آگے. تو یہ کب تک امپلیمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلے 45 دنوں میں اس کا کوئی رزلٹ آئے گا. 45 روز تک؟ جی انشاءاللہ. تو مطلب اگلے 45 روز میں لوگوں کو کارڈ ملنے شروع ہو جائیں گے یا مائنڈ یو کہ یہ چیز یہ ہے تو یہ پروونشل سبجیکٹ, پروونشل اس کو آلریڈی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ٹیریٹری ہے وہ ہے اسلام آباد AJK. آپ اپنی ٹیریٹری کی بات کرو, وہاں کہیں وہاں یہ کام ابھی اس وقت جو رکا ہوا ہے, اور ہم نے پلاننگ کمیشن میں اس میں آلریڈی جو ہے کچھ اس میں چیزیں کر لی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ کوئی فیصلہ اس پہ آ جائے گا جس سے ان تمام اسلام آباد اور فیڈرل ٹیریٹری کی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی, اور ہم سندھ کے اربن سینٹرز کے لیے بھی ہم کچھ سوچ رہے ہیں. اوکے, سو بیسیکلی یہ آپ کی جورسڈکشن جو بنتی ہے, آپ کی جو فیڈرل منسٹری کی جو ٹیریٹری بنتی ہے ہیلتھ منسٹری کی, ان کے اندر جو ایریاز آتے ہیں وہاں پہ امپلیمنٹیشن ان دا نیکسٹ 45 ڈیز ہو جائے گی. ٹھیک, اوکے. اچھا ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے اس کا ڈریپ کا ایک بڑا ایشو ہے. یہاں پہ بڑے پیسے چلتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے, اور کوئی چیز لسٹ کرانی ہو تو اس میں پتہ چلتا ہے 2 سال تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون ویل چیئر بھی جو اگر کسی نے یہاں پہ کرنی ہے, انٹروڈیوس کرانی ہے, تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ مر گیا, وہ 2 سال تک بیٹھا رہے گا اور دھکے ہی کھاتا رہے گا, کبھی کسی کو پیسے دے گا, کبھی کسی کو پیسے دے گا. الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے اس کو اس وقت تک ایک نئی ویل چیئر بن چکی ہے, مطلب کوئی اور نیا ماڈل آ گیا, کوئی اور اس میں فیسلٹیز آ گئی. یہ اس پہ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں آپ جس طرح سے آپ نے اس کو ایلوبریٹ کیا ہے نا, میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, ہے تو ایسا ہی, اور میں نے تو یہی انہیریٹ کیا ڈیفینیٹلی. اور آپ کو تو انہیریٹنس میں بہت کچھ ملا. جی, اور یہ ایسے ہی ہے, اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں. تو بڑی بدنامی اور بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک امبیرسمنٹ سی سچویشن تھی, تو اس کے اوپر سوچنا شروع کیا, کام کیا کہ بھائی یہ کیا ہے دنیا میں, اور کیسے ہو. دنیا کی مثالیں نکالیں کہ آپ دبئی چلے جائیں یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد, تو وہاں دبئی میں اگر کسی کو اپنی اکوپمنٹ کو رجسٹر کرانا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو سیکھا سمجھا جانا. اور جگہوں پہ گئے تو پھر ایک ہمارے پاس ایک چیز کہ آج کے دور میں آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ کو نئی ایجادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا کی بیسٹ پریکٹسز اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے ڈفٹیل کریں, اس کا ایک پیکیج بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور ٹیکنالوجی از این آنسر آف سو مینی ایول تھنگس. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ڈریپ میں ہیومن انٹریکشن ختم کر دیں گے. اچھا, یعنی ایک گولی, کسی بھی معمولی سے معمولی گولی سے لے کر کسی کینسر کی دوا تک نمبر 1, اور ایک ویل چیئر سے لے کر MRI مشین تک, کچھ بھی آپ ایون کہ آپ جو واکنگ اسٹک بھی لے کر آئیں گے نا میڈیکیٹڈ, وہ بھی آپ کو ڈریپ سے اس کی پرمیشن چاہیے, ریگولیشن چاہیے, اس کی لائسنسنگ چاہیے. ٹھیک, اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بھائی آپ جائیں ڈریپ کے آفس میں, فائل لے کر جائیں, پیپر جمع کرائیں, وہ رکھ لے گا صاحب آپ سے پہلے, اس کے بعد بولے گا فلاں ڈیٹ کو آنا, فلاں ڈیٹ کو جائیں گے کہ بھائی اور پیپر اس میں فلاں چیز کی کمی ہے, فلاں وہ لے کر آئیں گے, پھر کبھی فائل کھو جائے گی, پھر آپ چکر لگا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, 1.5 سال 2 سال 2.5 سال اس طرح کے معاملات تھے. ہمیں 1.5 سال سے پہلے
ہم نے الحمدللہ جب میں آپ سے ابھی یہ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ منڈے انشاءاللہ تعالیٰ دس منڈے 21 جولائی انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ویژن کے مطابق، اور وہ بہت اس میں لیتے ہیں، تمام انٹرسٹ لیتے ہیں، پین لیتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں. And I found him, I mean, I have found this job, toughest job of my life. جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ ورکہولک ہیں، وہ سوالات پوچھتے ہیں، اور ان کو آپ بالکل ادھر ادھر کی ہینکی پیکی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ کو بالکل ایکوریٹ ان کے جو سوال ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو دیٹ ہیز میڈ مائی لائف a bit tough, difficult definitely. اور ہمیں تھوڑا سا ہمارا بھی ڈی این اے ڈفرینٹ ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ فیلئر از ناٹ این آپشن. آئی مین ان موسٹ آف دا کیسز ہمیں جو ہے وہ نہ تو دشمنوں کو خوش کرنا ہے فیل ہو کے، اور نہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیں شرمندہ کرنا ہے کہ فیل ہو کے خدا نخواستہ. تو اور پھر ایک لیگیسی کا برڈن اب شولڈر پہ، ہر آدمی کہتا ہے یہ آپ تو کر لیں گے. میں کہتا ہوں بھائی میں نے شہر، اگر آپ مجھے شہر کے حوالے سے کہتے ہیں تو مجھے آپ پاکستان کا کوئی بھی خراب سے خراب شہر دے دیں، اللہ نے مجھے اللہ نے دی ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، سکھایا ہے کہ میں اس کو بنا لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پتا ہے کہ کیسے بندش ہے، لیکن یہ تو بالکل ڈفرینٹ کام ہے، یہ کام میں نے نہیں کیا، تو یہ اس کو اس سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اینی ویز لوگوں کا پیار ہے. تو الحمدللہ 21 میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان ڈریپ کی میڈیکل ڈیوائسز کو ڈیجیٹائز کرنے کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جولائی دس منتھ. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ رانا مبشر صاحب کسی بھی اپنی میڈیکل ڈیوائس کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے کسی بھی کلائنٹ کو ڈریپ کے آفس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈریپ کے افسر سے ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی ہیومن انٹریکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. پورٹل پہ جائیں، اپنی چیز ہم نے ریکوائرمنٹ منیمائز کر دی ہیں، جو چاہیے خام خواہ کی فائلیں نہیں چاہیے، آپ اپنی انفارمیشن دیں، آپ اپنا FDA نمبر لگائیں، آپ اپنا سی مارک نمبر لگائیں. جو میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ اس کو سبمٹ کریں، 20 دن کے اندر آن لائن آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا سرٹیفکیٹ آ جائے گا. 20 دن کے اوپر I'm inviting you, be our guest. دیکھیں میں تو کیمرے کے آگے 2 سال 20 دن نہیں مصطفیٰ بھائی آپ تو روزی مار رہے ہیں ان کی. بس ریپ والوں کے کچھ بندے ایسے ہیں، ہو گیا ہے ان کا تو بیڑا گرک کر دیں گے. یہ ہو گیا ہے الحمدللہ، یہ ہو گیا ہے. پی ایم اس کو انوگریٹ کریں گے ہم، ان کی وجہ سے رکے ہوئے 21 جولائی کو انوگریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہو گیا. اینڈ دس از دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ابھی دیٹ از ان پلیس. ہم نے اس کے روڈ شوز کر لیے، اس کے انڈسٹریز کو آن بورڈ لے لیا، اس کے ٹرائل اینڈ ایرر رن کر لیے، اس کے پروز اینڈ کونس کو چیک کر لیا، ان کی سجیشن کو شامل کر لیا. دس از آن پلیس. بس پلگ ابھی تو جس دن ہم نے اس دن پی ایم سے لائیو ریئل ٹائم ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بندے کو دلوانا ہے، ہاتھ سے دلوانا ہے 21 جولائی کو. یہ انشاءاللہ تعالیٰ منڈے 21 جولائی. تو یہاں بھی جیسا ہم نے ڈریپ تو لوگ کہتے ہیں باہر بڑا لوکریٹو ڈپارٹمنٹ ہے. لوکریٹو کیوں کہ کن معنوں میں لوکریٹو؟ پیسے، غلط پیسے کمانے کا کی جگہ ہے. تو مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میری ٹیم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو I give full credit to the team as well. They were fully willing. I give credit to the vision, the supports from the Prime Minister and his team. And تھوڑا سا آپ کے چھوٹے بھائی کا بھی جو ہے وہ خاکسار کا بھی تھوڑا سا اس کے اندر حصہ ہے. ایک منٹ رک جائیں، تھوڑی سی بریک لگائیں، یہ ہضم ہونا ذرا مشکل ہو. نہیں آپ کو دکھا رہے ہیں نا، دیکھیں نا 1.5 سال 2 سال لگتا تھا ایک چیز میں. I'm glad you're surprised. I'm glad you're surprised. آپ کہہ رہے ہیں مطلب آن ایئر کہہ رہے ہیں آپ کے 20 دن میں آپ کو ہاں یا نا میں جواب مل جائے گا انشاءاللہ. 20 دن بھی میں نے آپ کو، چلے میں کہہ دیتا ہوں 5 دن میں نے ایکسٹرا رکھ کے بتایا آپ کو. اچھا مطلب آپ نے تھوڑا سا 5 دن کا ہم نے کشن رکھا ہے، 5 دن کا اپنے لیے کشن رکھا ہے. اچھا ویسے 15 دن میں ہو جائے. ویسے 15 دن میں ہوگا انشاءاللہ. چلے میرے خیال میں لوگ اب ڈرائیو سے اپنی پوسٹنگیں واپس کروانا چاہیں گے جہاں سے. نہیں توکل کر لیں، اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اور رزق میں، حلال رزق میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں انشاءاللہ اگر حلال رزق کی طرف جایا جائے تو بالکل ہوتا ہے. یہ UNR کیا ہے؟ UMR ہمارا یونیورسل میڈیکل ریکارڈ ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان کا کوئی ایک میڈیکل ریکارڈ نمبر نہیں. آپ کسی ایک ہسپتال جائیں، وہ آپ کو ایک نمبر دے دے گا. آپ کسی دوسرے ہسپتال میں جائیں گے، اس نمبر سے آپ کے ریکارڈ کو کوئی ٹریس نہیں کر سکتا. میں ایک مثال دوں، فرض کریں ہمارے یہاں کراچی میں آغا خان اور لیاقت نیشنل کی دیواریں ملی ہوئی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، دیواریں ملی ہوئی ہیں باقاعدہ، ایک ہی دیوار ہے دونوں کی نا. آپ آغا خان سے کوئی علاج کرا رہے ہیں، آپ کو کسی کام سے لیاقت نیشنل جانا پڑ گیا،
لیکن والا جو ہے آغا خان جس کی دیوار ملی ہوئی ہے اس کے ریکارڈ کو ریٹریو نہیں کر سکتا. تو آپ کسی اور شہر میں جا کر بیمار پڑ جائیں خدا نہ خواستہ تو آپ کا تو, اور آپ بولنے کے قابل نہ ہوں تو نہیں پتا کہ آپ کو شوگر ہے, بی پی ہے, الرجی ہے, کیا ہے نہیں پتا آپ تو. یہ پاکستان میں نہیں ہے. الحمدللہ میری جو ہے وہ ہم نے کنسیو کیا اس پروجیکٹ کو کہ بھئی یہ جو پاکستان کے لوگوں کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے نا, یہ ان کا ایم آر نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک. اور ہمارے پاس ناظرہ اتنا زبردست ادارہ ہے جس کے پاس زبردست قسم کا ریکارڈ, دنیا کے ون آف دی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن میں ایک آرگنائزیشن ہے. تو میں ناظرہ کے چیئرمین صاحب کے پاس گیا, جنرل صاحب ہیں وہاں پہ, میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے یہ گزارش کی, بات کی, میں خود گیا وہاں پہ, اور انہوں نے وہ سو نائس, انہوں نے مصطفیٰ بھائی آپ اناؤنس کریں, ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پاکستان میں پرائیویٹ پبلک بورڈ پاکستان میں ویری سون از گوئنگ ٹو ہیپن انشاءاللہ, کہ ہم پاکستان کا جو میں لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ یونیورسل ایم آر نمبر بننے جا رہا ہے. آپ گلگت میں رہتے ہوں, کراچی میں رہتے ہوں, چیچا وطنی میں رہتے ہوں, جو وہ تھر میں رہتے ہوں, کہیں بھی رہتے ہوں, جس بھی اسپتال پرائیویٹ پبلک جہاں بھی جائیں گے, آپ کا آئی ڈی کارڈ یا آپ کا جس بھی جگہ جائیں گے وہ آپ کے یو ایم آر اس آئی ڈی کارڈ سے آپ کی پوری ہسٹری نکال لے گا. ٹھیک ہے, پوری. یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بینک بننے جا رہا ہے تاکہ آپ, اور پھر جو میرے پاس یعنی کہ جو فیڈرل منسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے یا میری جو منسٹری ہے, ہمارا کام ہے بیسیکلی انالیسس کرنا. جب پریونشن آپ کب کریں گے جب آپ کو پتا ہونا کہ کیا ہو رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ نو نیوز از اے گڈ نیوز. تو پریونشن تو آپ جب کریں گے نا جب آپ کے پاس ڈیٹا ہو کہ بھائی کس علاقے میں کون سی بیماری پھوٹ رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ جب ایک دم وبا بن جائے تو آپ جائیں, تو آپ وہاں پہ تو یہ سارا ڈیٹا آپ کو کلیکٹیولی جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہوگا, ڈیش بورڈ پہ چل رہا ہوگا, اور پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کے پاس یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں تاکہ آپ پریمپٹیو میجرز لے سکیں, آپ ڈیٹا انالیسس کر سکیں, آپ لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچا سکیں اور وقت پر لوگوں کو مدد فراہم کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. میں ایک یہاں پہ سینیریو پینٹ کر رہا ہوں, مجھے اس میں ذرا سمجھائیے گا یو ایم آر سے ہوگا کیا, تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے. ایک آدمی کی ایک ہسٹری ہے, جو بھی ہسٹری ہے اے بی سی, ٹھیک ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, واٹ ایور, ڈائبیٹک ہے, جو بھی ہسٹری ہے اس کی, وہ اپنا آئی ڈی کسی بھی ملک کے کسی بھی ہاسپٹل میں جائے گا تو کوئی اسپیشلسٹ ہو, کوئی جی پی ہو, وہاں پہ اگر اس کو چاہیے ہوگا کہ اس کے بیک ڈراپ میں کیا ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ, تو وہ اس کو ڈالے گا تو اس کی ساری ہسٹری آ جائے گی. So that will make life easier, effective, health care اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹابک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوگا ڈاکٹر, وہ تجربے نہیں کر رہا ہوگا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی منسٹری کو؟ نہیں, آپ کی منسٹری کو 3.5 مہینے ہوئے ہیں رانا مبشر بھائی. میرے خیال میں ریپ والے تو آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کو فارغ کیا جائے, ٹھیک ہے. میری بھی اپنی کوشش یہی ہے کہ جلدی, اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز, میری بھی اپنی کوشش یہی ہے کہ میں جلدی فارغ ہوں. نہیں دیکھیں نا, ٹو بی ویری آنیسٹ آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کی زندگی آسان کر رہی, اور جو سب سے بڑا والکینو جو پھٹ چکا ہے پاپولیشن کا, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ پھٹنے والا, پھٹ چکا ہے, اس کو آپ کیٹر کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ ڈریپ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, یہاں پہ بہت بڑا مافیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اتنا پیسہ چلتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, 1.5-2 سال لوگ دھکے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جینون لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی دھکے کھاتے ہیں. جینون ہی لوگ ہوتے ہیں, 99% جینون ہوتے ہیں. اب 20 دن میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ وہ بھی پتہ کہ بڑا ایکسٹریم پہ جا کے کہہ رہے ہیں, ویسے آپ کہہ رہے ہیں 15 دن میں جو بھی آپ نے آئٹم لسٹ کرنی ہے اس میں لسٹمنٹ ہو جائے گی. So you are doing a tremendous job. رانا مبشر بھائی, آپ کے ملک میں آج, میرے اور آپ کے ملک میں آج کسی کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایشو ہے, اس کے پاس کوئی ایک نمبر نہیں ہے کہ وہ کال کر کے اپنی سرکار کو, ریاست کو اپنی تکلیف بتا سکے. کسی کو بھی, غریب آدمی کو ہے, اس کو کوئی آپ نے ایکسیس نہیں دیا کہ یہ. خیر ایک لمبی ایک وہ, میں آپ کو چھوٹی سی بات, میں اس میں تو لمبی ڈفرینٹ بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سینس آف اونرشپ نہیں, بیکاز آپ نے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دی, یہ میرا ایک ڈفرینٹ تھیسس ہے. لیکن میں آپ کو سے, تو آپ کے پاس کوئی ایک ایسا 4 ہندسوں کا ڈیجیٹل نمبر نہیں ہے جس پہ آپ نے کووڈ کے زمانے میں ایک ایمرجنسی سینٹر کھولا تھا, وہ کووڈ ختم ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. ملک میں ایک عام آدمی, اس کو کوئی تکلیف ہے, اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ تو آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو دے رکھا ہے نا, یہ اٹھائے, اور وہ اگر مجھے برا بھلا بھی کہنا چاہتا ہے نا, وہ اس کو برا بھلا کہنے کا آپشن ہونا چاہیے اس کے پاس بھائی. تو وہ ایک نمبر ڈائل کرے اور میرے کال سینٹر میں اس کی کال آ جائے جہاں پہ ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہیں. اگر وہ غصے میں ہے
تو میرا آدمی غصے میں اس کو جواب نہیں دے گا. اگر وہ برا بھلا کہہ رہا تو اس کی فرسٹریشن کو سنیں, اس کی تکلیف کو سنیں, اور اس تکلیف کو سن کر جب وہ فون رکھے گا تو جس ڈسٹرکٹ اور صوبے سے اس کی کال آ رہی اس صوبے کی چیف سیکرٹری کی اسکرین پر اس کی تکلیف جا چکی ہوگی, اس صوبے کے ہیلتھ میں. When is this going to be ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ کام کر happening? چکا ویری سون, آلریڈی ان دا پروسیس, وی آر آلریڈی. دیکھیے میں کمپلین مینجمنٹ سسٹم کے نام سے 1339 کمپلین مینجمنٹ سسٹم میں نے اپنی کراچی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے کام کر چکا ہوں میں. مجھے دیر از نو راکٹ سائنس ان اٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا وہیل. ہم نے اس کے اسکیل کو ڈفرینٹ کر کے اسکیل کو بڑا کرنا ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستانیوں کو ہیلتھ فیسلٹیز, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ان کو ایک آواز دینے جا رہے ہیں, آواز, کہ ان کے پاس ایک ایسا نمبر ہوگا جو کہ فری آف کاسٹ اپنے فون, اپنے گھر سے بیٹھ کر وہ اپنی تکلیف ہم تک پہنچا سکیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تکلیف کو ہم جو ریزالو کر دیں گے, لیکن ان کی تکلیف کو سن سکیں گے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. میں ان کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ منسٹری جو ہے ان کو ایک آواز دینے جا رہی ہے, آواز, ان کو وائس دینے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے فینومنل. مجھے پتا ہے کہ اس کا ریسپانس میرے پاس جو ہے وہ ناموں کے ساتھ پورے پاکستان بھر کی کمپلین ہوگی کہ آپ کے کس آدمی نے کس ٹائم پہ اپنی کون سی تکلیف بتائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ You're doing a wonderful job, Ji. I must say, I must admit this. I'm just trying. Thank you very much. No, you're not trying. You've done it. You've done it. You're almost done with so many things. You know, this is like a miracle, to be very honest. I'm trying. یہاں پہ ہم دیکھیں کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کو, یہاں پہ پولیٹیشینز آتے ہیں ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, ان کی بات کو اچھی ہوتی ہے تو اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. اینڈ دس تھنگ I must say this is a wonderful job which you have done. بہت شکریہ. Thank you. Thank you very much for joining me. It's always a pleasure to have. Likewise. Thank you. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.